نحمده نستعینه نصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، میں ہوں نادیہ اپنی گاڑی میں سے، اور ہم سیرہ سیریز کی 38 ویڈیو جو ہے وہ بنا رہے ہیں آج، اور ٹاپک ہمارا ہے جنگ بدر، غزوہ بدر۔ تو جناب، غزوہ بدر میں ہم پہنچے تھے جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرمی کو ترتیب دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کر رہے ہیں اور ہدایات دیتے جا رہے ہیں۔ اور ان کی جو پہل ہدایات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ہرگز مارا نہ جائے، انہیں نقصان نہ پہنچایا جائے جو قریشیوں کے ساتھ آئے ہیں، جن میں سے حضرت عباس جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس کے علاوہ ابو البختری یہ وہ ان لوگوں میں سے بہت جسے کہتے ہیں پرومیننٹ شخصیت ہیں جنہوں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا بائیکاٹ ہوا تھا مکہ میں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس بائیکاٹ کا جو معاہدہ تھا وہ لکھ کے اور مکہ مکرمہ میں لٹکایا گیا، اور اس کو پھر ٹڈیاں کھا گئیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ پتہ چلتا کہ اس کو ٹڈیاں کھا گئیں اور وہ معاہدہ خود بخود اللہ کی طرف سے ختم ہو گیا ہے، جن لوگوں نے اس کو ختم کرنے کی اور کوشش کی اور مسلمانوں کو واپس مکہ میں لانے کی کوشش کی، ان میں سے ابو البختری بہت سر فہرست تھے۔ تو یہ کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو ہدایت کی کہ ان لوگوں کو نہ ہی کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی جائے، نہ ہی ان کو مارا جائے، کیونکہ یہ اپنی مرضی سے ہرگز نہیں آئے۔ اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے ان کو زبردستی گھسیٹا گیا ہے، اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے مسلمانوں کا خون بہانے کا یا ان کے ساتھ جنگ لڑنے کا۔ تو یہ تو مطلب تھوڑا سا ان کا تھا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے ترتیب دی کہ انہوں نے آرچرز جو تھے، جو تیر انداز تھے، ان کو رکھا اگلی لین میں، لیکن ان کو منع کیا کہ فوری طور پہ تیر نہیں برسانے، کیونکہ ہر چیز بہت لمیٹڈ تھی، بہت قلیل تھی مسلمانوں کے پاس۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ قریب آنے دینا پہلے دشمنوں کو، اور جب تک وہ اس رینج میں آ جائیں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا نشانہ خطا نہیں ہوگا، اس وقت ان کے اوپر تیروں کی بچھاڑ کرنا تاکہ کوئی تیر ضائع بھی نہ ہو۔ اسی طرح جو فائٹرز تھے، فرسٹ ہینڈ آرمی جو تھی جنہوں نے تلواروں سے لڑنا تھا، ان کو بھی یہی ہدایت دی کہ اپنی انرجی ضائع نہیں کرنا اور اپنی تلوار اس وقت تک نہیں نکالنا جب تک کہ ان کے قریب نہ پہنچ جاؤ۔ اب یہ تو اس وقت کی تیاریاں تھیں۔ اس سے پہلے کیا ہوا کہ اس سے پہلے کہ یہ جنگ شروع ہوتی اور یہ سارا کچھ ترتیب پاتا، تو اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا جو کہ قابل ذکر ہے، اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے۔ وہ یہ تھا کہ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ مسلمانوں نے تمام تر کنویں جو تھے بدر کے جس میں پانی تھا، وہ سارے خالی کر کے ایک بڑے کنویں میں پانی ڈال دیا، اور وہ سارے ہی کنویں تقریباً مسلمانوں کی تحویل میں تھے، ان کے پیچھے تھے۔ تو ظاہر ہے اب جو آنے والے تھے، ان کی اتنی بڑی لشکر تھی، اتنی بڑی فوج تھی، ان کے پاس کوئی پانی کا ذریعہ نہیں تھا۔ تو اب ان کو تشویش ہوئی۔ بہرحال ان میں سے ایک بندہ تھا جس کا نام تھا الاسود بن عبد الاسد المخزومی۔ اس بندے نے والنٹیئر کیا کہ میں جاؤں گا، اور چاہے میری جان چلی جائے تو میں قریشیوں کے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تو یہ بدر کے دن، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ لڑائی شروع ہوئی تھی فجر کے وقت، اس کے بعد دن نکلنے کے بعد، یہ اس سے پہلے جو ہے یہ مسلمانوں کے جو پڑاؤ تھا اس میں گھس گیا، اور اس نے پانی لینے کی کوشش کی، مگر اس کا ٹکراؤ حضرت حمزہ سے ہوا، اور حضرت حمزہ نے پہلے اس کی ٹانگ کاٹی اور اس کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ وہ پہلا شخص ہے جو کہ قریشیوں کی طرف سے قتل ہوا بدر میں۔ اس کے بعد پھر جناب ابھی جس وقت یہ تمام تر لشکر ترتیب پا گیا دونوں طرف سے، اور سارا کچھ ہو گیا، تو پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے مبارزہ ہوتا تھا۔ مبارزہ کیا ہوتا ہے؟ مبارزہ جو ہے وہ اس طرح کی لڑائی ہوتی جس میں 1 on 1 سرداران کے بیچ میں، اور جو بڑے بڑے پرومیننٹ لوگ ہوتے ہیں یا بہت بڑے 30 مار خان جسے آپ کہہ لیں، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت طاقتور، اپنے آپ کو بہت بوسٹفل ہوتے ہیں، ان کے درمیان یہ لڑائی ہوتی ہے 1 on 1۔ اور
بہت حد تک جو ہے وہ جنگ کا فیصلہ مبارزے میں ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرف کا فریق مارا جائے اس طرف کا مورال بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ مبارزہ جو ہے وہ پہلی جنگوں میں بہت ہی اہمیت کا حامل تھا، اور کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کی جنگ کا جو سپہ سالار ہے یا جو اگر کنگ ہے یا کوئی بادشاہ یا کوئی شہزادہ جو اس جنگ میں حصہ لے رہا ہے وہ اس میں نہ جائیں، کیونکہ یہ بہت بڑی ڈیمورلائزنگ فیکٹر ہوتا ہے اگر وہ اس دوران مارا جائے. تو جناب ہوا یہ کہ مبارزے کے لیے قریشیوں کی طرف سے سب سے پہلے جو لوگ آئے میدان میں وہ کون تھے؟ وہ تھے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور الولید بن عتبہ. اب اگر آپ کو یاد ہو یا آپ ایک دو ویڈیوز پہلی دیکھیں اس سے تو آپ کو یاد ہوگا یہ عتبہ بن ربیعہ جو ہے یہ وہ شخص تھا جو کہ عین وقت تک اس جنگ کی مخالفت کرتا رہا، بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد بھی اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ جنگ رک جائے، نہ ہو یہ جنگ اور قریشی باز آ جائیں. مگر ابو جہل جو کہ ایک جسے کہتے ہیں نا ایک ٹاکسک پرسن، ایک ایسا انفلوئنشل ٹاکسک پرسن تھا کہ وہ ہر ایک کے دماغ میں گھس جاتا تھا، ہر ایک کی کمزوریاں جان کے اور ان کو اس حوالے سے وہ جو ہے وہ پرومیننٹ کرتا تھا کہ اگلا بندہ وہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا تھا، یہ وہ کرتا تھا لازمی جو کہ ابو جہل چاہتا تھا. تو اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا عتبہ کے ساتھ، اس کو اس طرح کی گالیاں اور کامنٹس ملے ابو جہل کی طرف سے کہ اس کے اندر کی انا ایگو جو ہے اس کو آگ لگ گئی، وہ بس اس کو اپنا آپ پروف کرنا تھا اب ابو جہل کو. تو یہ بنا کچھ سوچے سمجھے خود میدان میں اتر گیا مبارزے کے لیے، اور ساتھ میں اس کا بھائی شیبہ بن ربیعہ اور بیٹا الولید بن ربیعہ، یعنی تینوں ایک ہی خاندان کے افراد تھے. یہ تینوں کے تینوں آ گئے. اب تینوں میدان جنگ کے بیچوں بیچ پہنچے اور انہوں نے للکارا کہ کون ہے جو ہمارے سامنے ہے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے. اور جھٹ پٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے وہ 3 نوجوان انصار اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اب یہ 3 انصاری کون تھے؟ ان کے نام تھے اوف بن افرا، معوذ بن افرا اور عبداللہ بن رواحہ. اب یہ اوف بن افرا اور معوذ بن افرا جو ہیں یہ ہم ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے. یہ بہت ہی ینگ، تقریباً ان کی اتنی کم ایج تھی کہ ابھی پوری طرح سے مطلب داڑھی مونچھیں بھی نہیں ان کی نکلی تھی. بہت ہی ینگ لڑکے تھے مگر انتہائی زیلس، انتہائی ایکسائٹیڈ، اور یہ وہ تھے جنہوں نے اینڈ میں ابو جہل کو قتل کیا. اور عبداللہ بن رواحہ وہ جو ہیں وہ صحابی ہیں جن کا دوسرا نام ہے غسلین الملائکہ، جن کو کہ ملائکہ نے غسل دیا. تو عبداللہ بن رواحہ مطلب ہم ان کی کہانی کے بارے میں بعد میں بات کریں گے، لیکن بہرحال یہ تینوں کھڑے ہو گئے. اب یہ بہت جوش و جذبات میں جوان سال لڑکے اچھلتے کودتے میدان کے درمیان میں پہنچے. عتبہ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے اپنے نام بتایا، اپنا تعارف کروایا، جس پر عتبہ نے کہا ہم تمہیں نہیں جانتے، تم کون ہو بھائی؟ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں، ہم کیوں تم سے لڑیں؟ ہم سے ہمارے مقابلے کیا ہے؟ ہمارے برابر کے لوگ بھیجو، ہم اپنے لوگوں سے لڑنے آئے ہیں، ہم میں قریشیوں میں سے کوئی بھیجو جو کہ ہمارے برابر کا ہو اور ہم پلہ ہو، ہم تم سے نہیں لڑیں گے. تو اس بار پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عتبہ نے بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہا کہ ہمارے درجے کے برابر کے لوگ کے بھیجو ہم سے لڑنے کے لیے، اور ہمارے خون میں سے ہو، ہمیں کسی یسربی سے نہیں لڑنا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خود سے جو ہے وہ اپوائنٹ کیے اور کھڑے ہونے کو کہا. کن کن کو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہو جاؤ، اب عبید اللہ بن حارث، او حمزہ، او علی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپوائنٹ کیا اور ان کو کہا کہ جو ہے جاؤ اور ان سے لڑو. اب یہ عتبہ جو تھا جب یہ فاصلے پر تھے اور چلتے آ رہے تھے تو اس نے پوچھا کون آ رہے ہیں؟ تو عبید اللہ نے کہا میں عبید اللہ بن حارث ہوں بن مطلب بن عبد المناف، یعنی کہ عبید اللہ جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہی لگتے تھے. اور حمزہ تو ہم جانتے ہیں، حمزہ بن ابو طالب. اور علی نے کہا میں علی بن ابی طالب ہوں. تو عتبہ نے کہا یہ نوبل ایڈورسریز ہیں، یعنی کہ یہ وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں یا ہمارے ہم پلہ لوگ ہیں جن سے ہم لڑ سکتے ہیں.
اس کے بعد عبیدہ کیونکہ سب سے عمر رسیدہ تھے ان لوگوں کے بیچ میں، تو وہ عتبہ کی طرف بڑھے کیونکہ عتبہ بھی عمر رسیدہ تھا. اس کے بعد حمزہ جو ہے وہ مڈل ایج تھے، تو حمزہ جو ہے وہ شیبہ کی طرف بڑھے، وہ بھی مڈل ایج تھا. اور حضرت علی بالکل ینگ تھے، جواں سال تھے، تو وہ الولید بن عتبہ کی طرف بڑھے جو کہ ان کا ہم عمر تھا. یہ تو آج کل کے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز میں ہوتا ہے فائٹ کے، کہ آپ یا تو اپنے ہم ویٹ لوگوں کے ساتھ فائٹ کرتے ہیں جن کا وزن آپ سے میل کھاتا ہو. تو یہاں پر بھی تقریباً ویسی ہی کچھ ڈویژن ہو گئی، لیکن یہ عمر کے حساب سے ہوئی. تو جب حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنے مد مخالف کے قریب پہنچے، انہوں نے ان کو بالکل موقع نہیں دیا اور فوراً ایسا کاری وار کیا کہ وہ بغیر خود کو کوئی خراش آئے یا بغیر کسی قسم کا کوئی وار اپنے اوپر لیے، انہوں نے ان دونوں کا کام تمام کر دیا، الولید بن عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کا. تو ان دونوں کا کام تمام ہو گیا، فوری طور پر یہ فارغ ہو گئے. لیکن عبید اللہ جو عمر رسیدہ تھے، ان کا جب مبارزہ شروع ہوا عتبہ بن ربیعہ کے ساتھ، تو عتبہ ان پر غالب آ گیا اور اس نے ان کی ایک ٹانگ کاٹ ڈالی، اور ٹانگ بھی جو ہے وہ کمپلیٹلی اوپر سے ان کی تھائز کے ایریا سے کمپلیٹ ٹانگ کٹ گئی، اور ظاہر ہے خون کا فوارہ بہنے لگا اور وہ بالکل ڈس بیلنس ہو کر گر گئے، اور ان کے ہاتھ سے تلوار بھی چھوٹ گئی. اور بہت ممکن تھا کہ عتبہ دوبارہ ایک وار کرتا اور بس ان کا کام تمام ہو جاتا. لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی نے جیسے یہ دیکھا وہ فارغ ہو چکے تھے، وہ اپنے مد مقابلوں کو پچھاڑ چکے تھے، انہوں نے فوراً اس طرف کا رخ کیا اور انہوں نے ان کو بچایا، عتبہ کو مارا، اور اس کے بعد ان کو اٹھا کر جو ہے وہ اپنی طرف لے گئے. تو اس طرح سے یہ ہوا کہ مبارزے میں قریش کو کلیئرلی جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. تینوں کے تینوں ان کے سرداران جو آئے تھے، اس کی ایک ہی فیملی کے افراد، ان کی جان چلی گئی. مسلمانوں کی طرف اس وقت تک کوئی نقصان نہیں ہوا. مسلمانوں نے صرف اور صرف عبید اللہ کی ٹانگ کٹی، ان کی جو ہے وہ بری طرح زخمی ہوئے اور بعد میں وہ ان زخموں کی تاب نہ لا کے شہید ہوئے. لیکن اس وقت کلیئر وکٹری جو ہے مسلمانوں کو ملی، ان کا مورال بہت اپ ہو گیا، قریشوں کا مورال ڈاؤن ہو گیا، اور وہ عبید اللہ کو اٹھا کے اپنی سائڈ پر لے آئے. تو اس طرح انہوں نے یہ باپ بیٹا اور بھائی جو ہے وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی مارے گئے. اور یہ صرف اور صرف کیوں کیا عتبہ نے؟ صرف اور صرف وہ جسے کہتے ہیں نا حمیت جاہلیہ، یہ وہ ٹپیکل، یہ ہے وہ اگزامپل کہ یہ ان کی جاہلی انر حمیت یا خام خواہ کی عزت یا ایگو کا جو ہے پرابلم تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ایک بس بزدلی کا تانا نہیں برداشت کر سکا، اور وہ اس کی عقل کے اوپر آ گیا، اور ٹرائبلزم کی ایگو کہہ لیں، اس کو ٹرائبلزم کہہ لیں، اور وہ ٹپیکل ایگو اس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی. تو اس کے بعد حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص تھا جس نے جنگ بدر میں خون بہایا. تو ایک سورہ حج کی آیت جو ہے 19ویں آیت، سورہ حج کی 19ویں آیت ہے حاذانی خصمانی، اس کے بارے میں جو ہے وہ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ یہ میرے لیے نازل ہوئی ہے، اور اس لیے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے جنگ بدر میں پہلی دفعہ خون بہایا ہے. لیکن ہمیں ابھی پچھلی انٹرپریٹیشن سے اندازہ ہوا ہے کہ ایک شخص پہلے بھی قتل کر دیا گیا تھا. ابھی مبارزہ شروع ہونے سے پہلے، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک شخص بھی قتل کیا جا سکتا ہے. تو شاید یہ اس کے حوالے سے آیت تھی یا یہ حضرت علی کے حوالے سے آیت تھی، بہرحال تھی مسلمانوں کے حق میں. تو یہ بہت بڑا مورل بوسٹ تھا مسلمانوں کے لیے. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صفحے درست کروا رہے تھے، تو پھر ایک بار قبلہ رو ہوئے، گڑ گڑایا، ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دعا کرنے لگے، یا اللہ اپنا وعدہ پورا کیجئے، مجھے وعدے کے مطابق فتح دیں، یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ختم ہو گئے تو آپ کا کوئی نام لیوا نہیں بچے گا. تو اب اس وقت جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے، پورا بازو اٹھا کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ دعا کے بھی چند طریقے ہیں.
ایک تو یہ کہ آپ کی صرف انگلیاں اوپر ہوتی ہیں، آپ کے جو مٹھی ہے یا یہ جو پام ہے آپ کی، یہ آپ کی طرف فیس کر رہی ہوتی ہے. اور لیکن یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیونکہ پورے ہاتھ ہوا میں بلند کر کے دعا کر رہے تھے، تو ان کی شانوں پہ جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی. تو اس وقت جو حضرت ابو بکر ہیں انہوں نے وہ چادر اٹھائی، ان کے شانوں پہ دوبارہ ڈالی اور ان کو لپٹ گئے پیچھے سے. ان کو کہا بس کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی کیوں دعا قبول نہیں فرمائے گا، ضرور جو ہے وہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا، اور آپ سے جو وعدہ کیا وہ ضرور پورا فرمائے گا. ابھی وہ یہ بات کر ہی رہے تھے، انہوں نے یہ بات کہی تو اسی وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی، جو کہ ایک اسپیسیفک ٹرانس کی کیفیت ہوتی تھی، وہ طاری ہوئی. اور اسی وقت وحی نازل ہوئی جو کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 9 سے ہے. اس کا ترجمہ میں آپ کو سناتی ہوں اور دیکھیں کتنی ریلیونٹ ہے وہ اس وقت. جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے. اس آیت میں ایک تو جو ہے نا یہ ممدکم، یہ لفظ ممدکم مدد کرنے کا لفظ ہے. اس لفظ کی میں تھوڑی سی تشریح آپ کو بتانا چاہتی ہوں. یہ لفظ جو ہے یہ نکلا ہے امدہ مبنتو سے، اور یہ ایک ورب ہے اور جس کا مطلب ہے مدد کرنا. مگر اس کا میننگ صرف یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا، یہ صرف ایسے مدد کرنا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ مطلب مدد بہت طریقے سے ہوتی ہے نا. مدد ایسی بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے اور آپ نے چلتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ کچھ پیسے رکھ دیے. اب اس میں اس کی کوئی ایفرٹ نہیں تھی، اس بندے کی اپنی کوئی ایفرٹ نہیں تھی، آپ نے اس کی جسٹ مدد کر دی. لیکن یہ ممدکم کا لفظ اسپیسیفکلی استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کا میننگ بڑا ڈیپ ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے کچھ نہ کیا اور آپ کی مدد ایسی ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کام شروع کیا اور شروع کرنے کے بعد اس کو ختم تک، انجام تک پہنچانے کے لیے آپ کی مدد کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے. تو اپنی تیاری پوری کرنے کے بعد جو آپ کو مدد ملے وہ ممدکم ہے اسپیسیفکلی. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فرمایا کہ مسلمانوں نے پوری اپنی تیاری کی، اپنے سارے ریسورسز یوز کیے، اپنی انٹلیکٹ، اپنی نالج، اپنی اسپائی، ان کے جو بھی ان کے پاس ویپنز تھے، ہر چیز ان کی استعمال ہوئی. پہلے انہوں نے ہر چیز کو بروئی کر لایا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مدد دی جو کہ 1000 فرشتوں پر مشتمل تھی. پھر دوسرا اسی آیت میں ایک اور لفظ ہے مردفین کا، اور یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز لہر کی طرح آنا، یک کے بعد دیگرے لہروں میں آنا. تو جیسے سمندر کی لہریں ہوتی ہیں تو ان کو بھی مردفین سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو اور اسی طرح سے جنگ میں کیولریز یا بٹالینز آتی ہیں 1 by 1 کر کے لہروں کی طرح. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 1000 فرشتے ایک دم ایک ساتھ سارے کے سارے نہیں آ گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آگے پیچھے لہروں کی طرح، چھوٹی بٹالینز کی طرح سے بھیجا. اور اس طرح سے مطلب اللہ تعالیٰ نے 2 لفظوں کے اندر نا پورا سب کچھ ڈیفائن کر دیا، ایک آیت میں 2 لفظوں کے اندر، کہ کس طرح کی مدد اللہ تعالیٰ نے کی اور کس حوالے سے کی، کیوں کی اور کیسے ہوئی. سب کچھ ان 2 لفظوں میں جو ہے وہ ہو گیا. اس کے بعد میں اگلی آیات پڑھ رہی ہوں جو کہ 10ویں ہے. اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل سے اطمینان حاصل کریں، تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف ہے، بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے. جب اس نے تو تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تمہیں نہلا کر پاک کر دے، شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے کہ تمہارے پاؤں جمائے رکھے. جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں. میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو یا ان کا پور پور مار کر توڑ دو. اگر ہم اس میں ان آیات میں دیکھیں تو ہمیں کافی چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک چیز اور جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس رات کو جو ہے
بدر کے میدان میں جس طرف مسلمان تھے وہاں پہ ہلکی پھوار پڑی، بارش سی ہوئی، اور ایسی زبردست نیند کا غلبہ آیا لوگوں کے اوپر کہ وہ بالکل فریش اٹھے. حالانکہ ہمارا نیکسٹ ایگزام بھی ہو تو ہم سو نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مینشن کیا ہے سورہ انفال کی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خاص تحفہ تھا کہ جو مسلمانوں کو ملا کہ وہ آرام سے سوئے، سو کے اٹھے، دے ور ویری فریش. اور وہ جو ہلکی پھلکی برسات ہوئی اس کی وجہ سے وہ ان کی طرف کا جو گراؤنڈ تھا، جو زمین تھی، زمین کی سطح تھی، وہ بڑی فرم ہو گئی اور ان کے لیے قدم جمانے بڑے آسان ہو گئے. جبکہ جو قریشی سائڈ پہ وہاں پہ موسلا دھار بارش ہوئی، گراؤنڈ پہ سارا گدلا ہو گیا، وہاں پہ کیچڑ سارا کا سارا ہو گیا اور یہ لوگ اپنے خیمے مکمل طور پہ نصب نہیں کر سکے. ان کی پوری رات جو ہے وہ اضطرابی کیفیت میں گزری. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور اس چیز کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح فرشتوں کو کیا حکم دے کے بھیجا کہ مومنوں کو تسلی دو اور کہ وہ ثابت قدم رہیں، کیونکہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کو ہی سزاوار ہے کہ وہ ہر طرح سے وہ مدد کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک بہت مطلب اس سے بہترین مجھے نہیں لگتا کہ کیا اگر کبھی اس چیز کو کسی فلمایا جائے تو میں بس امیجن کرتی ہوں جب میں یہ چیزیں پڑھ رہی ہوتی ہوں، سن رہی ہوتی ہوں، تیاری کر رہی ہوتی ہوں یہ ویڈیو بنانے کے لیے کہ کاش میں آپ لوگوں کو اس طرح سے پہنچا سکوں جس طرح میرا دماغ یہ امیجن کرتا ہے. اور میں بالکل اس طرح امیجن کرتی ہوں جس طرح میرے سامنے ایک فلم چل رہی ہے کہ کس طرح سے واقعی وہ فرشتے اتر رہے ہوں گے. حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہے تھے کسی، وہ مسلمانوں کو تو بالکل نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن ہمیں یہ کچھ اکاؤنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں نے دیکھے، ان کو نظر آئے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت دعا اور ان کی فوراً دعا کی قبولیت اور ان کے لوگوں کا ریاکشن، ان کا کس طرح سے وہ جو ہے وہ اس چیز کو مطلب کیا دن ہوگا وہ، بس کیا دن ہوگا، بس میں تو یہی کہہ سکتی ہوں. اچھا جی، پھر بہرحال یہ ہوا. اس کے بعد ہم کہاں تھے؟ ہاں جی، اس کے بعد ہم تھے کہ اب جنگ شروع ہوئی اور مسلمان اور مشرک ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں کو جیسے حکم دیتا ہے کوئی کمانڈر کے چارج مسلمانوں کی طرف، اور وہ ان کا جو نعرہ تھا اس میں وہ احد احد تھا. اور بس پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی بھرپور انداز میں ایک تقریر کی، قوموا الی جنت عرضها کعرض السماء والارض. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کہا کہ بڑھو اس جنت کی طرف، اے لوگوں اس جنت کی طرف بڑھو جس کا عرض زمین اور آسمان کے عرض سے بڑا ہے، اس کے برابر ہے. تو عمیر بن ابن الحمام ایک صحابی تھے، یہ اس وقت ان کے منہ میں کھجور تھی، جیسے آپ مطلب وہ ناشتہ سا کر رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ جائیں وہ جنگ میں، ان کے منہ میں کھجور تھی. انہوں نے جیسے ہی یہ سنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی، تو انہوں نے جو ان کے ہاتھ میں جو کھجوروں کا خوشہ تھا وہ تو انہوں نے پھینکا اور اپنے منہ سے بھی نکال کے پھینکی، اور اس کو انہوں نے کہا بخن بخی. اب یہ بخن بخی جو ہے نا، یہ پرانی عربی کا ایک پروورب ہے، پروورب کہہ لیں، جو کہ اب نہیں استعمال ہوتا، کلاسیکل عربی میں یوز ہوتا تھا. جیسے کہ آپ کسی چیز کو کہتے ہیں، اس کا مطلب کچھ اس طرح سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جیسچر دیتے ہوئے دیکھ لیا اور سن لیا، پوچھا اس کا کیا مطلب ہے عمر، تم کیا چاہ رہے ہو؟ تو میں نے کہا میرا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اب ایسی جنت کی بات کریں جس کا عرض زمین اور آسمان کے عرض سے بھی بڑا ہے، تو میں اس جنت کا حصہ بننا چاہتا ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت بأہلھا، یعنی کہ تم اس کے مکینوں میں سے ہو. عمیر نے اپنے ہاتھ میں جو پکڑا ہوا تھا انہوں نے کھانے پینے کا سامان، انہوں نے پھینک دیا کھجوروں کا خوشہ، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں اتنی دیر بھی زندہ رہا کہ جتنی دیر میں کھجوریں پوری ختم کر لوں تو یہ بہت لمبی زندگی ہے، اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے تو وہ جنت چاہیے جس کا میں اہل ہوں، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایک سیکنڈ پہلے کہا. اور وہ تیزی سے انہوں نے سب پھینکا اور یہ کہا، اور تیزی اور بہادری سے اپنی تلوار لے کے گھس گئے.
اپنے جو یہ جتنے مشرکوں کی طرف تھے، ایسی مشرکوں کو، کئی مشرکوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا، اور پھر آخر میں ان کی بھی شہادت ہو گئی. اور یہ بدر کے پہلے شہیدوں میں سے، ان کا نام ہے عمیر ابن الحمام. اور اللہ کے نزدیک ان کا درجہ ظاہر ہے بہت اونچا ہے، بدر کے پہلے شہید ہیں. اس کے علاوہ بدر میں ان کے علاوہ 15 اور لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا پارٹ تھا، آپ کہہ لیں کہ پہلی کہانی تھی. اب بات یہ ہے کہ یہ بھی میں پہلے کئی دفعہ جو ہے وہ کہہ چکی ہوں، بتا چکی ہوں کہ ہمارے پاس جو ہسٹری ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے، وہ کوئی کسی ایسے ہسٹورین نے تو لکھی نہیں جو کہ کچھ دور بیٹھا ہو اور جیسے جیسے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کی ساتھ ساتھ ہسٹری لکھی جائے. تو یہ ہسٹری جو آئی ہے یہ انہی صحابہ کرام میں سے ہے جو کہ بیچ میں موجود تھے، جو لڑ رہے تھے، جنہوں نے بعد میں اپنے اکاؤنٹس ریکارڈ کیے یا کروائے کسی سے. تو ہمیں ہسٹری اسی طرح یہ ٹٹ بٹس میں ملتی ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہمیں جگہ جگہ سے میدان جنگ کے اندر سے ہمیں واقعات ملیں گے جو کہ مختلف صحابہ کرام کے ساتھ ہوئے، اور ہم انہی کو جوڑ کے ایک ٹائم لائن بنانے کی کوشش کریں گے. مگر بہرحال ہم جو بھی کر لیں ہمارے پاس ایک سالڈ ٹائم لائن نہیں ہو سکتی کہ پہلے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. ہر چیز ابھی تک ہمارے لیے بالکل جو ہے وہ ایک بس اسی طرح سے ہے جس طرح ہمارے پاس ملی ہے، ہمیں آئی ہے ہمارے پاس. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اچھا ہم یہی بات کر رہے تھے نا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی اتر رہی تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا شروع کر دی اس میں کھڑے ہو کے، مطلب صفیں درست کروا کے، اور حضرت ابو بکر نے ان کو اس طرح پیچھے سے پکڑا. تو اسی وقت جب وحی آئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بھی دیا حضرت ابو بکر کو. انہوں نے کہا ابشر یا ابا بکر، یعنی کہ خوشخبری ہے ابو بکر، خوشخبری، اللہ کی مدد آ پہنچی ہے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف اشارہ کیا اور کہا یہ جبرائیل ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب بتا رہے ہیں ان کو کہ ان کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ جبرائیل ہیں، اور یہ اپنی زرہ اور سر پہ پگڑی پہن رکھی ہے انہوں نے، اور اپنے گھوڑے کی لگامیں تھامے ہوئے ہیں، اور یہ اس وادی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، مگر باقیوں کو کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے. اور پھر یہ جو ہے وہ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی ان آیات کا مطلب نہیں سمجھا. سورہ قمر کے اندر آیت ہے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے کبھی اس آیت کا مطلب نہیں سمجھا تھا، اور اس کا مطلب ہے کہ ان کی جماعت اس طرح سے پچھاڑی جائے گی کہ وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کس طرح الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹھی بھر کنکر یا ڈسٹ اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کے جو ہے کہتے جاتے اور ان کی طرف پھینکی. اس کے بارے میں مطلب شاہت الوجوہ کا مطلب ہے ان کے چہروں پر لعنت ہو، ان کے چہروں پر اللہ کی لعنت ہو. تو قریش کا کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں یہ کنکر، یہ ڈسٹ نہ گئی ہو. تو اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کہتے رہے. اور پھر اس کے بعد قرآن میں بھی آیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے جب وہ کنکر اور پتھر پھینکے وہ آپ نے نہیں پھینکے بلکہ وہ اللہ نے پھینکے، وہ اللہ کی طرف سے تھے. اب جناب جنگ، گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی. اور وہی بات ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی جو یہ ٹٹ پٹس ہیں اس میں بات کریں گے. تو پہلا ہم نے واقعے کا ذکر کر لیا جو کہ عمیر ابن الحمام کا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی ہاں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے جیسا کہ ہم نے بات کی تھی کہ تیر اندازوں کو بھی ایک اسپیسیفک اسٹریٹجکلی حکم دیا تھا کہ فوری طور پہ نہیں تیر برسانے جب تک کہ ایک خاص ڈسٹنس پہ نہ پہنچ جاؤ. اب یہ ہوا کہ کئی لوگوں کا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود لڑے یا صرف انسٹرکشنز دیتے رہے. جو بہت پہلے کے جو اسکالرز ہیں وہ ان کا اس بات میں کافی اختلاف ہے.
جنرلی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں بنفس نفیس نہیں لڑتے تھے اور صرف کمانڈنگ کرتے تھے اپنی کمانڈنگ پوسٹ کے اوپر سے، مگر جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لڑے. اور کیوں اس سے ہمیں اس کا پتہ ہمیں اس طرح چلتا ہے کہ علی بن ابی طالب سے مروی روایات ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دوران ہم نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے سب سے قریب جا کے لڑ رہے ہیں، اور جیسے جیسے لڑائی تیز ہوتی جاتی تو ہم سب ان کے پیچھے جمع ہوتے اور ان کی پروٹیکشن لیتے، کیونکہ وہ اتنی بہادری اور شجاعت سے لڑ رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو کہ خود حیدر، جن کو حیدر کا لقب ملا ہوا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بہادری سے لڑے کہ ہم ان کے قریب ہوتے تاکہ ہم تھوڑا سا پروٹیکشن میں آ جائیں. اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سجدے میں ہیں اور گڑ گڑا رہے ہیں، یا حیو یا قیوم. اور تو میں واپس باہر آ گیا اور لڑنے لگا. میں پھر دوسری دفعہ گیا اور دیکھا ابھی بھی وہ اسی سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں. میں پھر آ گیا اور پھر میں تیسری دفعہ گیا تو بھی ایسا ہی ہوا، مگر چوتھی بار مجھے جانے کی وجہ نہ ہوئی کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب کر دی. تو یہ دونوں روایات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، اور ان دونوں نریشنز کو اگر ہم کوئنسائڈ کریں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ تقریباً 4-5 گھنٹے جاری رہی، جس میں وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بنفس نفیس لڑتے بھی رہے، اور پھر واپس آ کے کمانڈنگ تو وہ کر ہی رہے تھے، پھر آ کے وہ اپنے خیمے میں گریا اور دعا بھی کرتے رہے. اور اس سارے دوران میں جو شخص ان کے ساتھ سائے کی طرح تھا یا ان کو گارڈ کر رہا تھا، وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جیسے رسول اللہ جہاں جاتے تھے وہ ان کے ساتھ ساتھ سائے کی طرح سے رہتے تھے. تو یہ ہوا. اچھا جی، اس کے بعد ہم کچھ قصے نریٹ کرتے ہیں جو کہ اینجل سے متعلق ہیں، جو کہ ملائکہ سے متعلق ہیں. کہ بہت سارے قصے ہمیں بہت ساری جتنے بھی وہاں پہ صحابہ کرام تھے ان میں بہت کچھ سننے کو ملتا ہے. اور صرف صحابہ کرام نہیں بلکہ جو قریش کی طرف تھے، جو لوگ بچ گئے نہیں مرے تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے نہیں بھی ہوئے، وہ بھی بہت کچھ نریٹ کرتے ہیں اس سے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے، اور ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ جبرائیل یہاں موجود ہیں، ان کے سر پہ پگڑی ہے اور ہاتھ میں تلوار ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں اور ان کے ساتھ ملائکہ کی فوج ہے، تو ان کو دیکھ رہے تھے. اس کے علاوہ پھر ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو پیرلل یونیورس ہے، یہ عالم الغیب سارا کا سارا جو ہمیں نظر نہیں آتا، جنات اور ملائکہ، یہ سب ان کے نہ صرف یہ کہ یہ خود باقاعدہ پوری مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے بیچ میں کیٹیگریز بھی ہیں، ان میں جانور بھی ہیں، ان میں پرندے بھی ہیں، ان میں جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو براق جو ہے وہ ایک اس کا ہمیں بہت ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ ابھی جو ہم نے پڑھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہیں، یہ بھی کسی اور کو نظر نہیں آ رہے. تو یہ ان کے جانور بھی جو ہیں وہ عالم الغیب میں سے ہیں. اچھا، اب ابن عباس سے مروی ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور یہ انہوں نے بدر میں شرکت کی تھی. قریشیوں کی طرف سے ان کو زبردستی لایا گیا تھا، لڑنے کی ان کو کوئی نہیں تھی، اور ان کے بارے میں ہدایت تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو کوئی شہید نہیں کرے گا. تو صحیح مسلم میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ بڑے ہی ہاٹ پرسوٹ میں تھے، اور جنگ کے دوران انہوں نے بتایا کہ جب وہ جنگ کے دوران شدید مارکے میں تھے، انہوں نے ایک ایسی آواز سنی جیسے کہ کوئی کوڑا ضرور تیزی سے چلاتا ہے نا، وپ، اس کوڑے کی آواز سنی. اور پھر انہوں نے آواز سنی. اس کے بعد کسی نے کہا کہ آگے بڑھو، خیزوم بھی کسی جانور کا نام ہے. تو جیسے کہ اس زمانے میں مطلب یہ جو عربز تھے ان کے لیے یہ بہت عام سی بات تھی اپنے جانوروں کو
हर चीज़ को नाम देते थे। तो इसी तरह से इनको ये आवाज़ आई कि पहले कोड़े की आवाज़ आई, फिर इनको आवाज़ आई, किसी ने कहा आगे बढ़ो खैज़ूम। और फिर ये जिस मुशरिक से लड़ रहे थे इन्होंने अभी अपना हाथ उठाया तलवार के साथ, इन्होंने अभी अपना वार नहीं किया, तलवार के साथ हाथ उठाया, लेकिन उन्होंने देखा कि वो कोड़े की आवाज़ आई और उस शख्स की नाक कट के नीचे गिर गई। और फिर इनको कोई नज़र नहीं आया। और जब उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात सुनाई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमने सच कहा, अल्लाह ने इस फरिश्ते को तीसरे आसमान से मदद के लिए तुम्हारी भेजा था। फिर एक और वाक़या यह है कि हज़रत अब्बास को जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पर जो है वो बंदी बनाया गया, उनको कैद कर लिया गया, POW बने। और हज़रत अब्बास जो है वो लहीम शहीम थे, लंबे चौड़े काफ़ी, और जो अंसारी उनको पकड़ के ला रहे थे, जो सहाबी, वो बहुत छोटे से और बहुत पटीट से थे। तो हज़रत अब्बास आ रहे थे उनके साथ और बड़े गुस्से में कहे जा रहे थे कि ये मुझे नहीं पकड़ के लाया, इसने नहीं मुझे पकड़ा, आप लोग ये ना समझें कि इसने मेरे ऊपर काबू पा लिया, इसने मुझे पकड़ा। मुझे जिस शख्स ने पकड़ा था वो बहुत लंबा चौड़ा, बहुत ही खूबसूरत था, उसने बीच से मांग निकाली हुई थी और वो सफेद घोड़े पे सवार था और वो बहुत ताकतवर शख्स था, उसने मुझे पकड़ा, इसने नहीं मुझे पकड़ा। और ये जो अंसारी थे ये कहे जा रहे थे नहीं नहीं मैंने पकड़ा है, मैंने पकड़ा है इनको, देखिए मैं पकड़ के ला रहा हूँ। तो उस पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कहा कि तुम चुप रहो, अल्लाह ने मलिकुल करीम से एक बहुत ही बेहतरीन और आला तरीन फरिश्ते से तुम्हारी मदद की है और ये तुम नहीं हो। तो जंग से कबल भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को खबरदार क्योंकि कर दिया हुआ था यही कि बनु हाशिम के लोगों को नहीं मारना। तो इस तरह से इससे हमें अंदाजा होता है कि हज़रत अब्बास ने भी फिर फरिश्ते को देखा, जिस फरिश्ते ने उनको कैदी बनाया, उन्होंने हज़रत अब्बास ने भी उसको देखा। एक और सहाबी से मरवी है कि उन्होंने कहा कि उनके वालिद इस जंग में थे और वो बताते थे कि उन्होंने तलवार उठाई एक मुशरिक को मारने के लिए और इससे पहले कि वो वार करते वो मुशरिक ज़मीन पे कट के गिर गया और ढेर हो गया और इसके जिस्म पर तलवार के निशान थे और इन्हें भी मारने वाला नज़र नहीं आया मगर इन्हें मालूम था कि वो मदद दिए गए हैं। फिर हदीस मुस्नद बिन अबुल हाकिम में है कि ज़ुबैर बिन अव्वाम जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे और जिनको हवारी कहा जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवारी कहा जाता है, इन्होंने पीले रंग की पगड़ी पहनी हुई थी क्योंकि उस ज़माने में वो ज़ाफ़रान से या ऐसी चीज़ों से डाई किया करते थे, तो उनकी जो पगड़ी थी उसका रंग पीला था। और इनको इंटीमेट करने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि तमाम मलाइका जो उतरे गए इनका लिबास हत्ता कि इनकी पगड़ी भी बिल्कुल ज़ुबैर बिन अव्वाम जैसी थी। और सुभान अल्लाह ये बहुत बड़ा ऑनर है ज़ुबैर बिन अव्वाम के लिए कि ये 1000 मलाइका जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए उतरे बदर में, इनको अल्लाह ने खुद चुना स्पेसिफिकली और उनका लिबास और उनका हुलिया भी जो है वो ज़ुबैर बिन अव्वाम जैसा था। एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल अमीन मेरे पास आकर पूछा, ये सही बुखारी में मौजूद है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का क्या ख्याल है इन लोगों के बारे में जिन्होंने बदर में हिस्सा लिया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम समझते हैं कि वो हमसे सबसे बेहतर हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जिन मलाइका ने बदर में हिस्सा लिया हम भी यही समझते हैं कि वो भी हम में सबसे बेहतरीन है। इब्ने अब्बास से मरवी है कि कभी भी मलाइका ने इस तरह से किसी जंग के मौके पर मुसलमानों के साथ 1-on-1 फाइट में हिस्सा नहीं लिया जिस तरह से जंग बदर में लिया। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला को क्या सजावार नहीं है। अल्लाह ताला तो एक हुक्म दे, उनमें से एक मलिक, एक जो फरिश्ते हैं वो ही काफ़ी हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर का जो आखिरी हिस्सा है वो ज़मीन पे मारा था, तो लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम जो है वो अपसाइड डाउन, पूरी ज़मीन उनकी अपसाइड डाउन हो गई थी और उनके ऊपर पूरा अजाब नाजिल हो गया था। तो क्या ज़रूरत पड़ी अल्लाह ताला को कि वो इतनी बड़ी फ़ौज भेजें अब फरिश्तों की, जबकि एक फ़रिश्ता इतना ताकतवर है कि वो पूरी दुनिया के इंसानों को पिछाड़ सकता है। एक जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतने बड़े हैं और इतने ताकतवर हैं कि उनके ज़रिए अल्लाह ताला ने कितने अजाब जो है वो लोगों के ऊपर नाजिल फरमाए। मगर ये बहुत बहुत बड़ा ऑनर था कि एक पूरी फ़ौज के साथ
جبرائیل علیہ السلام کی کمانڈنگ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ پورے فوج جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجی. مگر ہمیں بار بار یہ چیز میں ریپیٹ کرتی رہی ہوں سیرہ میں، اور اب پھر کروں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ کبھی بھی ایسے ہی آپ کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ اس میں آپ کی اپنی ایفرٹ شامل نہ ہو. چاہے آپ مریم سلام علیہ کا قصہ لے لیں کہ زچگی کے دوران اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا ان کو بنا کسی درد کے اس بچے سے نوازنا، لیکن she had to go through those labor pains. وہ شدید تکلیف میں تھیں، اور اس تکلیف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کے اس درخت کا تنا ہلاؤ. تنا ہلانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کو اس لیے ہلانا تھا کہ اوپر سے پکی ہوئی کھجوریں گریں، مطلب یہ تھا کہ ان کو اس لیبر پین میں ہیلپ دینی تھی کسی نہ کسی طرح سے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل آسان کی اور ان کے اوپر پھل بھی گرایا، انہوں نے کھایا. لیکن ایسا کبھی بھی ہسٹری میں ہمیں نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایسے ہی اٹھا کے بنا آپ سے کوئی کام لیے آپ کو کوئی چیز سپرد کی ہو. کیونکہ ہم لوگ بہت بہت موقع ایسے ہیں کہ ہم لوگ بہت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اور ہمیں ہوتا ہے بس ہماری دعا جلدی سے قبول ہو جائے، اور نہیں ہوتی تو ہم بالکل افسردہ ہو کے اور اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہماری اپنی اس میں کیا ایفرٹ ہے، ہم اس میں کیا ڈال رہے ہیں کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے. یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنی سنت نہیں بدلتا. اور ہم کچھ چھوٹے چھوٹے جو واقعات ہیں بدر کے وہ دیکھتے ہیں. ایک ان میں سے ہے عکاشہ ابن محسن. یہ بھی ایک صحابی ہیں جو کہ بہت مشہور نہیں ہیں، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے تو شاید ان کا کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا. لیکن ان کا واقعہ یوں ہے کہ دوران جنگ ان کی تلوار پر ایسا کارا وار لگا کہ ان کی تلوار 2 حصوں میں ٹوٹ گئی. اب ان کے پاس کوئی بھی تلوار نہیں، اور جنگ کے بیچوں بیچ اب بغیر تلوار کے آپ کی حیثیت کیا ہوگی. آپ خود سوچیں کہ آپ کو کوئی بھی کسی بھی وقت آ کے مار سکتا ہے، نہ آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ بھاگے بھاگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان سے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی تلوار دیجئے، کچھ دیجئے، میری تو تلوار ٹوٹ گئی ہے، میرے پاس کوئی ویپن نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا ایسا دینے کو. ان کو ایک لکڑی کی شاخ پڑی ہوئی نظر آئی، انہوں نے شاخ اٹھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عکاشہ کو پکڑائی اور کہا جاؤ اس سے لڑو. اور ان صحابیوں کا سبحان اللہ اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کا بھی ایمان آپ دیکھیں کہ وہ کوئی دوسرا سوال نہیں کر رہے، کوئی بات نہیں پوچھ رہے، اور وہ سیدھا انہوں نے لی تلوار اور ان کا ہاں ٹھیک ہے اوکے فائن. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑائی ہے، یہ ہاتھ میں میرے یہ سٹک پکڑائی ہے تو یہ سٹک بھی تلوار کا ہی کام کرے گی. اور ہوا بھی ایسا ہی. معجزاتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس سٹک کو تلوار کے اندر بدل دیا جس وقت جس وقت وہ کسی دشمن کی گردن مار رہے تھے. اور وہ تلوار انتہائی خوبصورت تھی، اور اس تلوار کے ساتھ عکاشہ نے کئی جنگیں لڑیں، یہاں تک کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جب حضرت ابو بکر صدیق نے فوج بھیجی اس میں بھی عکاشہ شامل تھے، اور اس میں بھی وہ اپنی اسی تلوار کے ساتھ لڑے اور اسی جنگ میں وہ شہید ہوئے، اور شہادت کے بعد ان کو ان کی اس تلوار کے ساتھ دفنایا گیا. تو یہ ایک بڑا خوبصورت اور میریکلس واقعہ ہے اس جنگ کا. اچھا، اس کے بعد جو سب سے انٹرسٹنگ قصہ ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ قصہ ہے اس جنگ کا وہ ہے ابو جہل کا قتل. ابو جہل کا قتل جو ہے ظاہر ہے کہ آپ جسے کہتے ہیں کلائمیکس ہے جنگ بدر کا. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ فرعون ہے، ہماری امت کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون تھا. اور اس کا قتل 2 کمسن لڑکوں کے ہاتھوں ہوا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی آن پرپس تھا، ویل ڈیسائیڈڈ تھا، ویل پلانڈ تھا کہ ایسا شخص جو اپنے آپ کو انتہائی مغرور ہے اور اپنے آپ کو بہت ہی اونچا کسی درجے کا پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اس کا قتل ایسے لوگوں کے ہاتھ سے ہو جو کہ بالکل کم عمر، کم حیثیت، کم عقل لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، جن کی بیسکلی کوئی حیثیت نہیں ہو. اور ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا کہ اس کا قتل ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہو. تو یہ کہانی عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے، صحیح بخاری میں وہ اس کے
پرائم آئی وٹنس ہیں اور وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جنگ کے دوران چاہ رہا تھا کہ میں ایسی جگہ پہ لڑوں کہ میرے ارد گرد دائیں بائیں بہت ہی جری قسم کے بہادر قسم کے مسلمان اور بڑی ایکٹیو فائٹ چل رہی ہو. کیونکہ ظاہر یہ ایک مطلب ایک نارمل سی بات ہے کہ آپ کو تھوڑا سا فیل ہوتا ہے, آپ کو سیکیورٹی بھی فیل ہوتی ہے, آپ کا مورال بھی بوسٹ ہوتا ہے اگر آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں لڑ رہے ہوں, آپ کو مزہ بھی آتا ہے, آپ کا ایڈرینلن بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. تو کہتے ہیں لیکن جب میں لڑ رہا تھا تو میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو وہاں پر ایک بہت ہی چھوٹا سا عمر کا لڑکا تھا جس کی ابھی داڑھی مونچھیں بھی نہیں آئی تھی, اور جب میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا تو وہاں پر بھی ایسا ہی ایک بچہ تھا, میری دوسری طرف بھی. اور میں تو ایک دم سے جیسے کہتے ہیں نا آپ کا مورال تھوڑا سا ڈاؤن ہو جانا, وہ والا حال ہو گیا کہ میں ان بچوں کے ساتھ میں لڑ رہا ہوں یہاں پہ, لیکن انتہائی یہ لوگ بہادری سے لڑ رہے تھے اور انتہائی جسے کہتے ہیں ان میں انرجی بہت ہی زیادہ تھی. تو تھوڑی دیر پڑی, ان میں سے ایک نے مجھے پوک کیا اور مجھ سے پوچھا ابو جہل کو دیکھا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے, مجھے نظر آئے گا تو بتا دوں گا. دوسرے نے بھی اسی طرح کیا, پھر پہلے والے نوجوان نے پوک کیا. اور ان کی ڈسکرپشن بھی نا عبد الرحمن بن عوف اس طرح بتاتے ہیں کہ انتہائی ابھی چھوٹی ہائٹ ان کی, انتہائی دبلے پتلے, اور بالکل ایسا نہیں لگتا تھا ہرگز کہیں سے کہ کوئی مضبوطی رکھتے ہیں کسی بھی طرح کی. تو لیکن پھر تھوڑی دیر پڑی تو مجھے ان میں سے ایک جو سیدھے ہاتھ پہ تھا میرے, اس نے دوبارہ مجھے پوک کیا, میرے کان میں آ کر کہا کہ ابو جہل کو جو ہے نا, کیا آپ نے ابو جہل کو پہلے کبھی دیکھا ہے؟ تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ انصاری بچے ہیں, انصاری لڑکے, اور انہوں نے پہلے کبھی ابو جہل کو نہیں دیکھا اور یہ کبھی مکہ ہی نہیں گئے, ان کو معلوم ہی نہیں ہے. تو عبد الرحمن نے ان کو کہا ہاں بالکل, تمہیں کیا کرنا ہے اس کا؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی کی ہے اور ان کو بہت زیادہ بے عزت کیا ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ کو قسم دی ہے اگر وہ میرے سامنے آ گیا تو میرا سایہ اس کے سائے کے اوپر اوور لیپ کر جائے گا, اس کے اوپر آ جائے گا, یہاں تک کہ ہم میں سے ایک مر جائے گا. یہ اس نے ایک پروورب کی طرح سے استعمال کیا کہ میں نے اس کو مارنے کی قسم کھائی ہے. عبد الرحمن نے کہا اچھا ٹھیک ہے, اگر میں نے تمہیں دیکھا تو میں تمہیں ضرور بتا دوں گا. تھوڑی دیر پڑی اور عبد الرحمن اپنی پوزیشن پہ واپس آ گئے. تھوڑی دیر پڑی, جو بائیں ہاتھ والا بچہ تھا وہ آیا اور اس نے بھی بالکل یہی سیم سوال کیے, اور عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے ان کو بھی بالکل یہی جواب دیا. اور اب مجھے تھوڑا سا اطمینان سا ہوا کہ بے شک دونوں لڑکے کم عمر ہیں مگر بہت جذبہ ان میں, ایمانی جذبہ بھی بہت زیادہ ہے, بہادر بھی بہت زیادہ ہیں, ہائی اسپرٹڈ ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سمجھدار بھی ہیں, بے ناسمجھ نہیں ہیں. اب جیسا کہ ہم لوگ لڑ رہے تھے تو مجھے لڑائی کے دوران ہی نا درختوں کے جھنڈ میں ابو جہل کھڑا دکھائی دیا, اور جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا وہ اپنی چوکی میں تھا اور وہ جنگ کو مانیٹر کر رہا تھا اور ہدایات دے رہا تھا سارا کچھ. اور اکرمہ بن ابی جہل جو ہے وہ ان کی جسے کہتے ہیں گارڈ ان کو کہہ رہے تھے. اکرمہ بن ابی جہل ان کے بیٹے ہیں, بٹ لیٹر آن ہی بیکیم اے ویری گڈ صحابی, انہوں نے اسلام قبول کر لیا, لیکن اس وقت ہی مسلمان نہیں ہیں اور اس وقت وہ اپنے باپ کو گارڈ کر رہے تھے. تو میں نے جیسے ہی دیکھا کہ جو ہے یہ وہاں پہ موجود ہے تو میں نے ان دونوں کو کہا حاذا صاحبکما, یعنی وہ رہا تمہارا دوست جسے تم لوگ ڈھونڈ رہے تھے, وہ ہے. اب جیسے ہی میں نے ان کو یہ کہا, یہ دونوں نوجوان گولی کی تیزی کی طرح اس کی طرف انہوں نے چارج کیا, بھاگنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے ایک تو یہ جوان تھے, انتہائی ویسے ہی ضرورت سے زیادہ اس عمر میں کیا ہوتا ہے کہ بچے لڑکے جو ہیں وہ ریکلیس ہوتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہوتی اتنے ارد گرد, اور جس طرح ان کو پرواہ نہیں ہوتی اسی طرح سے جو جنگ میں لڑنے والے ادھیڑ عمر دوسرے حضرات تھے ان کو بھی ان کی پرواہ نہیں تھی. ہر کوئی ان کو اگنور ہی ایک طرح سے کر رہا تھا بچہ سمجھ کے. تو ان کا فوکس بالکل اسٹریٹ ابو جہل کے اوپر تھا, اور یہ آؤ دیکھ رہے تھے نہ تاؤ, اور یہ جنگی صفوں کو چیرتے ہوئے دوڑے چلے گئے. ان میں سے ایک بچہ جو پہلا تھا وہ معاذ بن عمر الجموع,
ان کے باپ جو ہے وہ بنو سلمہ کے لیڈر تھے اور جن کی شہادت بیت العقبہ ثانیہ کے دوران ہوئی تھی. تو اس حساب سے ان کی عمر بمشکل 12-13 سال تھی، مطلب اتنے ینگ اس وقت. معاذ دوڑتے ہوئے گئے اور شدید ایکسائٹمنٹ میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان میں اور ابو جہل میں کتنا فاصلہ ہے، تو انہوں نے کچھ دور سے ہی ہاتھ میں تلوار لی، اس پہ جمپ لگا دی. جب جمپ لگائی تو کیونکہ ان کو فاصلے کا اندازہ نہیں تھا، تو جمپ ان کے جو ہاتھ کا جو وار ہے وہ ابو جہل کے اپر ٹورسو پہ نہیں پڑا، یعنی کہ گردن یا اپر ایسے کسی آرگن پہ نہیں پڑا جو کہ فیٹل ہوتا، بلکہ لوور ٹورسو پہ پڑا اور اس کی ٹانگ جو ہے وہ کٹ کے دور جا گری. اور اس کو عبد الرحمن بن عوف اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے وہ کٹ کے دور جا گری جیسے جب آپ کھجوریں اگر پیس رہے ہوں کبھی تو اس میں سے گٹھلی نکل کے ایسے شوٹ کر کے جا کے دوسری طرف پڑتی ہے، اس طرح ابو جہل کی ٹانگ مکمل طور پہ کٹ کے دور جا گری. اور اس بچے کے اوپر جو ہے وہ اس کے بعد اکرمہ بن ابی جہل نے وار کر دیا. جیسے انہوں نے دیکھا کہ ان کے فادر کے اوپر اٹیک ہوا ہے، انہوں نے وار کیا اور اس بچے کی ہاتھ بازو کٹ گیا. بازو اس طرح سے کٹا کہ ایک باریک سے ایک ٹینڈن کے ساتھ جو ہے وہ لٹکتا رہا، پوری طرح سے نہیں کٹ کے الگ ہوا بلکہ ایک ٹینڈن کے ساتھ وہ لٹکتا رہا. اور یہ پھر بھی اتنے پھرتیلے اور اتنے زیادہ ایڈرینلن رش میں تھے کہ انہوں نے اپنے بازو کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے اس کو توڑا، اس کو نکال کے پھینکا تاکہ وہ بیچ میں نہ آئے، اور دوبارہ حملہ شروع کر دیا. پھر یہ جو ہے اتنے اس کے بعد یہ کافی عرصے تک زندہ رہے. معاذ جو ہیں یہ کافی عرصے، انہوں نے کافی جنگوں میں حصہ لیا اور یہ اپنے الٹے بازو کے ساتھ ہی رہے اور کافی لمبی عمر پائی. حضرت عثمان کے دور خلافت میں ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی. اس بچے کی جو دوسرے لڑکے تھے ان کا نام تھا معوذ بن الافراء، اور ہم نے ان کا ذکر کیا پہلے جس وقت مبارزے کے دوران جو 3 انصاری کھڑے ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی تھے معوذ بن الافراء، اور ایک ان کے بھائی تھے. ان کی ماں افراء ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی پائس خاتون سمجھی جاتی تھیں، بہت ہی نیک خاتون سمجھی جاتی تھیں، بہت ہی دینی خاتون مشہور تھیں، اتنی کہ ان کے بچوں کو باپ کے بجائے ان کے ماں کے نام سے پکارا جانے لگا. افراء ان کی ماں کا نام ہے. آنرری طور پہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمار بن یاسر کو دیکھتے تھے تو ان کو عمار بن سمیہ کہہ کے پکارتے تھے ان کی ماں کے نام سے، بالکل اسی طرح سے ان کا بھی یہی تھا. اور معوذ وہ تھے جنہوں نے انیشیلی مبارزے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم منظور بھی کر لیا تھا، لیکن مشرکین مکہ نے انکار کر دیا تھا کہ ہمارے ہم پلہ بھیجو، تو وہ نہیں گئے تھے. ان کی والدہ افراء ام سلمہ کی سہیلی تھیں. انفیکٹ اس جنگ بدر کے دنوں میں ام سلمہ جو تھیں وہ افراء کے گھر موو ہو گئی تھیں ایک سیکیورٹی ریزن کے لیے اور ایک دوسرے کو مورال بوسٹ دینے کے لیے. تو انہوں نے ایک ہی جگہ پڑاؤ اپنا کر لیا تھا. اور معوذ کے 3 بیٹے تھے جس میں سے 2 جنگ بدر میں شہید ہوئے، ان میں سے ایک معوذ تھے. افراء کے 3 بیٹے تھے جسم کے. معوذ ان میں سے بہرحال معوذ نے بھی جو ہے وہ ابو جہل کو اس طرح سے ان کے اپر ٹورسو پہ وار کیے کہ جو کہ بہت ہی فیٹل تھے. یہ بھی اسی طرح سے یک کے بعد دیگر ابو جہل پر حملہ کرتے رہے یہ دونوں، اور اکرمہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے رہے. لیٹر آن جنگ میں کسی موقع پر معوذ جو ہے ان کی شہادت ہو گئی، لیکن یہ ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح ان کی شہادت ہوئی اور کس نے ان کو مارا. بہرحال اس موقع کے اوپر ایک طرف معاذ نے ان کو جو ہے وہ ابو جہل کو شدید زخمی کیا، اس کی ٹانگ کاٹ ڈالی، اور دوسری طرف معوذ نے. اور یہ دونوں جب اس کے بعد یہ کام انہوں نے کر لیا ابو جہل پر حملہ کر کے، یہ دونوں دوڑے، انہوں نے ریس لگائی جس طرح آپس میں کمپٹیشن میں تھے یہ آلریڈی عبد الرحمن کے سامنے بھی. یہ دوڑے اور ریس لگاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو مار دیا، یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو مار دیا. ایک ہی وقت میں ان کو اسی طرح بولے جا رہے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے اپنی تلواریں دکھاؤ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلواریں دیکھی اور کہا تم دونوں نے ہی اس کو مارا ہے، یہ دونوں زخم ہی اس کی جان لے لیں گے. مگر جنگ جب ختم ہوئی تو اس کے بعد معاذ کو جو ہے ابو جہل کی تلوار، ان کی زرہ اور ساری چیزیں جو تھیں وہ بوٹی کے طور پہ دی گئیں، جو کہ ایک بہت بڑی فارچون تھی، کیونکہ معوذ کو
معوذ کی شہادت ہو گئی تھی بائی دا اینڈ آف دا وار، تو ان کو کچھ نہیں ملا اور معاذ کو یہ سب کچھ ملا. اب جس وقت ختم ہو گئی جنگ اور سب لوگوں کو دیکھا جا رہا تھا کس کس کی موت ہوئی کس کس کی نہیں ہوئی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سب سے کہ ابو جہل کہاں ہے، اس کی لاش کو ڈھونڈو، اس کی لاش کو لے کر آؤ. اب سب لوگ ہی ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود جو یمنی چرواہے تھے، جو یمن سے آئے ہوئے تھے اور ان صحابیوں میں سے تھے جنہوں نے پہل جو ہے سب سے اسلام قبول کیا، اور ان کا نمبر 6 تھا اس میں. اور بڑا مشہور واقعہ ان کا کہ یہ مکہ کی گلیوں میں سورہ رحمان کی تلاوت کیا کرتے تھے اور بہت پٹتے تھے قریشی لوگوں سے. ان کی پنڈلیاں بہت باریک تھیں تو ان کا بہت مذاق اڑایا جاتا تھا. اگر آپ عمر سیریز آپ کو دیکھنے کا موقع ملے اور آپ نے دیکھی ہو تو اس میں آپ کو یاد آئے گا کہ ان کا بڑا اچھا رول ہے اس طرح سے. اینی ویز عبداللہ بن مسعود ڈھونڈ رہے تھے لوگوں میں تو ان کو نظر آیا ابو جہل پڑا ہوا. عبداللہ بن مسعود جس وقت اس کے پاس پہنچے، ابھی اس کی جان نہیں نکلی تھی، یہ سکرات الموت میں تھا، مطلب کسی بھی وقت اس کو جو بلوز لگے ہوئے تھے وہ بہت فیٹل تھے، کسی بھی وقت اس کی جان جا سکتی تھی، مگر ابھی اس کی جان نہیں نکلی تھی. تو عبداللہ بن مسعود نے اپنا پاؤں اس کے سینے پہ رکھا اور اس کو مخاطب کر کے کہا، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، کیا اب تمہیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا اور اس نے تمہیں ذلیل و خوار کر دیا اور تمہیں جو ہے ایک انتہائی ڈسرسپیکٹفل موت سے دوچار کیا. ابو جہل اپنے سینسز میں تھا اور اس نے فل جواب دیا اور کہنے لگا کہ یہ میرے لیے ضلالت اور خواری کیسے ہوئی، یہ میری ضلالت نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کی ضلالت ہے جنہوں نے مجھے مارا ہے. یعنی کہ وہ اس حالت میں بھی وہ اتنا ایروگینٹ تھا کہ وہ واپس ان کے اوپر پلٹا رہا تھا اور ان کو کہہ رہا تھا کہ بیسکلی یہ میری ڈسرسپیکٹ نہیں ہے، یہ میری مجھے نہیں نیچا دکھایا گیا، یہ تم لوگوں کو نیچا دکھایا گیا جنہوں نے مجھے مارا ہے. تو اس کے بعد بھی جو ہے اپنے ہی ہاتھ، مطلب اس نے کہا کہ میں کیسے ذلیل ہو گیا جبکہ میں اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں مارا گیا ہوں. تو پھر اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ جنگ کا کیا نتیجہ نکلا، کون جیتا کون ہارا. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جیت گئے اور قریشی ہار گئے اور وہ بھاگ گئے میدان سے. تو پھر اس کے بعد اس نے نوٹس کیا کہ عبداللہ بن مسعود کا پاؤں اس کے سینے کے اوپر ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بہت اونچی جگہ ہے جہاں پر تم نے قدم رکھا ہے، او چرواہے کے بیٹے. یعنی کہ ایروگنس کا عالم دیکھیں کہ اس وقت غالباً یہ اپنے سامنے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوگا اور یہ جان نکال رہے ہوں گے، اس کے باوجود بھی یہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ کوئی کمتر چیز ہے، اپنے آپ کو اللہ کے برابر سمجھ رہا ہے. اتنا زیادہ ایروگینٹ ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے کہ جو ہے وہ اس طرح سے بیہیو کر رہا ہے. آخری، اور یہ اس کے آخری لفظ تھے عبداللہ بن مسعود کو کہ تم نے ایک بہت اونچی جگہ قدم رکھا ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے او چرواہے کے بیٹے. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے اپنی تلوار نکالی اور ایک فیٹل بلو دیا، لیکن ان کی تلوار جو ہے وہ بالکل کند ہو چکی ہوئی تھی، بہت ہی جسے کہتے ہیں نا بلنٹ ہو چکی ہوئی تھی، بار بار شروع سے بدر میں لڑتے تو اس نے صحیح طرح سے کٹ نہیں لگایا اور وہ کٹ اس نے اپنے ہاتھ کے اوپر روکا ابو جہل نے، اور اس کا ہاتھ کٹا اور ساتھ میں اس کی تلوار تھی اس نے پکڑی تھی وہ گر پڑی، اور اس کی وہ برانڈ نیو شائنی تلوار جو کہ استعمال ہی نہیں ہوئی تھی بدر کے دوران، پھر عبداللہ بن مسعود نے وہی اٹھائی اور فائنل بلو جو ہے عبداللہ بن مسعود نے اس کو دیا اور اس کے بعد وہ مر گیا. مر تو اس نے جانا ہی تھا، اس کو سارے وونڈز انتہائی فیٹل لگے ہوئے تھے، لیکن عبداللہ بن مسعود نے بیسکلی اس کی زبان بند کرائی ان دی اینڈ. اور اس کے بعد یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مل گئی ہے اس کی باڈی، اس کی کارپس میں دیکھ کر آیا ہوں، مجھے مل گئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسائٹمنٹ میں اس سے پوچھا کیا واقعی تم قسم کھا کے کہتے ہو کہ تمہیں مل گئی، یہ واقعی مل گئی؟ 3 دفعہ انہوں نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور عبداللہ بن مسعود نے ان کو جواب دیا ہاں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو اور مجھے دکھاؤ کہاں ہے. وہ ان کو لے کر گئے اور دکھایا، ابو جہل کی باڈی دکھائی، اور
یہ وہ وقت تھا جس میں پہلی اور آخری بار یا اونلی ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے اور کہا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ ابو جہل کو مسلم امہ کا فرعون کہتے ہیں. تو یہ وہ وقت تھا جس وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا. تو میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، آلریڈی کافی لمبی ہو گئی ہے. اس کے بعد چند اور واقعات ہیں بدر سے ریلیٹڈ جو ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ مال غنیمت جو جمع ہوا یا پی او ڈبلیوز جو پرزنر آف وارز جو جمع ہوئے جنگ بدر کے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا، کس طرح کا معاملہ کیا گیا اور کس طرح سے ان کو ڈیل کیا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز دیکھنے کا، لائک کرنے کا. آگے اپنی فیملی ممبرز میں پہنچائیے، خصوصاً ان بزرگوں کو جن کا ایکسیس نہیں ہے کتابوں کے ساتھ، جو نہیں سن سکتے کسی اور لینگویج میں، جو کتابیں نہیں پڑھ سکتے. اگر وہ ان کے پاس فون ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ پوری سیرہ آرام سے یہاں سے سن سکتے ہیں. یہی میرا ٹارگٹ ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس میں میری مدد کریں گے، اس کو آگے ان بزرگوں میں ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو کہ کہیں اور سے ایکسیس نہیں رکھتے سیرہ کا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.